حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے۔ دوستو، یہ عمل صرف 7 دن کا ہے اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا عمل ہے۔ کلمہ طیبہ کا عمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ دیا کنجیاں الا اللہ دے تیر، حضرات دکھاؤ یا غوث اعظم دستگیر، بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھائی ہے اور امید ہے کہ ایسا عمل آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ دوستو، اس عمل میں، اس چلے میں، یہ جو 7 دن کا عمل ہے، اس میں ایک بزرگ جن آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سرکار غوث پاک کے خادم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہت ہی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ انسان کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر انسان گنہگار ہے، ٹھیک ہے، لیکن 5 وقت کا نمازی ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، ٹھیک ہے، کبھی کسی پر ظلم نہ کیا ہو اور تمام ہر قسم کے نشے سے پرہیزگار ہو، یعنی مکمل پرہیزگار اور متقی ہو، شریعت کا پابند ہو، تب یہ حضرات کا عمل کرے، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ عمل بہت آسان ہے، لیکن کامیابی اسی کی ہوتی ہے جو عاجز ہوتا ہے، جو نیک دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، یہ بہت آسان عمل ہے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو پڑھائی کے وقت پاس بٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پرہیز یہی ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، لہسن، پیاز، صرف پڑھائی کے وقت آپ نے علیحدہ کمرے میں جایا کرنا ہے اور ایسا کمرہ رکھنا ہے 7 دن جس کے اندر کوئی آدمی نہ جائے 7 دن میں۔ دوستو، اس میں بالکل مطلب ایک کمرے میں بند ہو کے نہیں رہنا، صرف پڑھائی کے وقت آپ نے کمرے میں جانا ہے اور باقی آپ کہیں بھی اپنے کام کاج میں جا سکتے ہیں، لیکن 7 دن آپ کسی سے اتنی زیادہ گفتگو نہیں کریں گے۔ کوئی زیادہ مجبوری والی بات، کوئی زیادہ ضروری بات ہوئی تو وہ بات آپ کریں گے، ورنہ فضول آپ بات نہیں کریں گے۔ دوستو، عمل کا طریقہ غور سے نوٹ فرما لیں۔ بچہ نابالغ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نیک بچہ ہونا چاہیے، اچھا بچہ ہونا چاہیے، کوشش کریں حافظ قرآن ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے جو پڑھائی کے وقت ہے آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا کرنا ہے۔ دوستو، غور سے نوٹ فرما لے، ٹھیک ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک، اور یہ جو پڑھائی میں نے آپ کو بتائی ہے، لا الہ دیاں کنجیاں الا اللہ دے تیر، حضرات دکھاؤ یا غوث اعظم دستگیر، بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دوستو یہ پڑھائی آپ نے 7 دن کرنی ہے، روزانہ صرف 1 تسبیح اس کی پڑھنی ہے آپ نے، 101 مرتبہ یہ پڑھائی آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود پاک، ٹھیک ہے دوستو۔ کاجل اور عطر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور پڑھائی کے وقت اس بچے کو آپ نے اپنے پاس بٹھانا ہے التحیات کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور اس کے ناخن پر، جو دائیں سائیڈ والا ہاتھ ہے اس کے ناخن پر کاجل اور عطر لگا کر آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے، اور اس بچے کو کہنا ہے کہ اس میں دیکھتا رہے، ٹھیک ہے، اس ناخن میں دیکھتا رہے کہ آپ کو کچھ نظر آئے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ آپ نے 101 مرتبہ یہ پڑھائی پڑھنی ہے۔ لا الہ دیاں کنجیاں الا اللہ دے تیر، حضرات دکھاؤ یا غوث اعظم دستگیر، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو 7 دن اسی طرح آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر اس بچے پر ناخن والی جگہ پر دم کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 7ویں دن آخری دن آپ کی حاضری مکمل ہوگی۔ آخری دن جب آپ اس بچے کو بٹھا کر پڑھائی شروع کریں گے تو اس ناخن میں ایک بزرگ اس بچے کو نظر آئیں گے۔ دوستو اس بچے کو ایک بزرگ نظر آئیں گے جو کہ تخت کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، 4 جنات ہوں گے جنہوں نے تخت پکڑا ہوگا اور وہ بزرگ تخت کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ایسا اس بچے کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ سب سے پہلے دلیر بچہ ہونا چاہیے، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر بچہ ڈر والا ہوگا، ڈر گیا تو پھر آپ کا عمل ختم ہو جائے گا، اس لیے بچہ دلیر ہونا چاہیے، اور 7ویں دن آپ کی حاضری مکمل ہوگی، یعنی 7ویں دن وہ بزرگ اس بچے کو نظر آئیں گے، اور آپ جو بھی جائز سوال کریں گے اس بچے کے ذریعے، اور ان کی آواز صرف بچے کو سنائی دے گی، صرف بچے کو دکھائی دیں گے، آپ کو کبھی دکھائی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی سوال آپ بچے سے کریں گے بچہ ان سے پوچھے گا اور وہ بچے کو جواب دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ ہر جائز کام ان سے کروا سکتے ہیں، ہر جائز کام کی ان سے مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سرکار غوث پاک کے خادم ہوں گے اور آپ کی ہر مشکل میں وہ مدد کریں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ 7ویں دن جب حاضری مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کھیر پکانی ہے، اس کھیر پر نیاز سرکار غوث پاک کی دے کر فاتحہ دلانا ہے، ٹھیک ہے، نیاز دلا کر وہ کھیر آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے، اور پھر جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اسی طرح آپ نے بچے کو سائڈ پہ علیحدہ کمرے میں بٹھا کر اس پر حاضری کر لینی ہے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ عمل ہمیشہ اپنے مرشد کی نگرانی میں کریں، اپنے مرشد کی اجازت سے کریں، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ پاکیزگی کی حالت میں کریں، تب جا کے ان میں کامیابی ہوتی ہے۔ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔